اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اے لوگوں ایک اللہ کے سامنے اپنی مرادیں رکھ لو، اے لوگوں ایک اللہ کو منا لو۔ ایک اللہ کے سامنے جھکنے کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تو سب کو معلوم ہے کیا کیا ان لوگوں نے؟ اوباشوں اور بدماشوں کو نبی کے پیچھے لگا دیا۔ پتھریلی زمین تھی، لوگوں نے پتھر اٹھا اٹھا کر کے امام کائنات کے مارے۔ اللہ کے نبی دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں، ایک غلام بھی آپ کے ساتھ میں ہے، اللہ کے نبی آگے جا رہے ہیں، ظالم پیچھے سے پتھر مار رہے ہیں۔ مسلمانوں، اگر آج دنیا کے لوگ تمہاری ماب لنچنگ کر رہے ہیں، اگر لوگ تمہیں مار رہے ہیں تو یہ تو دنیا کی پرانی تاریخ ہے، مسلمانوں کو ایسے ہی ستایا جاتا رہا ہے۔ اور امام کائنات کو، جو کائنات کی سب سے بڑی ہستی ہے، دنیا کے اندر اگر سب سے اولیت کسی کو حاصل ہے، سب سے فرسٹ نمبر کسی کو حاصل ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ امام کائنات کے سامنے کسی کا بھی مقام اور مرتبہ نہیں ہے۔ امام کائنات اتنی بڑی ہستی ہے، لیکن محمد رسول اللہ ان لوگوں کو سمجھانے گئے ہیں، لوگوں کا پرلے کا دن بنانے کے لیے گئے ہیں، آخرت کا دن بنانے کے لیے گئے ہیں، لیکن لوگ آپ کو پتھر مار رہے ہیں، آپ کو ڈیلے مار رہے ہیں، آپ کو پتھر اٹھا اٹھا کے مار رہے ہیں۔ اللہ کے نبی آگے جاتے جا رہے ہیں، پیچھے سے پتھر بھی لگ رہے ہیں، گالیاں بھی دی جا رہی ہیں۔ اللہ کے نبی کو اتنے پتھر مارے گئے، اللہ کے نبی زمین کے اندر گر جاتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اتنے پتھر مارے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے۔ آپ کے ساتھ میں جو غلام تھے انہوں نے اللہ کے نبی کے چہرے پر پانی چھڑکا۔ پانی چھڑکنے کے بعد امام کائنات کو جب ہوش آیا، دیکھا بارش کا فرشتہ کھڑا ہوا ہے۔ اے اللہ کے نبی، اگر آپ کا آرڈر ہو جائے ہم ان طائف والوں کو پانی کے دریا بہا دیں۔ ادھر پہاڑوں کا فرشتہ آ گیا، پہاڑوں کا فرشتہ کہتا ہے اے اللہ کے نبی، اگر آپ کا حکم ہو جائے ہم ان طائف والوں کو دو پہاڑیوں کے درمیان میں رکھ کر کے پیس دیں۔ آپ کے ساتھ میں یہ سلوک کیا انہوں نے، آپ کو گالیاں دی ہیں، آپ کو پتھر مارے ہیں۔ اے اللہ کے نبی، اگر آپ کا حکم ہو جائے ہم ان کو دو پہاڑیوں کے درمیان میں، طائف کے لوگ پہاڑوں کے درمیان میں رہتے تھے، اللہ کے نبی نے فرمایا، جبریل اور فرشتوں نے کہا اے اللہ کے نبی اگر آپ کا حکم ہو تو ہم ان کو پہاڑیوں کے درمیان میں پیس دیں۔ گالیاں کھائیں، پتھر کھائے، لیکن اس کے باوجود امام کائنات کی زبان گالی کے لیے نہیں کھلی، ان کے عذاب کے لیے نہیں کھلی، ان کو پیس دینے کے لیے نہیں کھلی، بلکہ آپ کی زبان کھلتی ہے تو کیا کھلتی ہے؟ اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون۔ اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، اے اللہ میری قوم کو سمجھ دے فإنہم لا یعلمون، اس لیے کہ یہ جانتی نہیں ہے۔ دیکھیے یہاں میں جو اتنا میں نے واقعہ سنایا، اب آپ اس مسئلے کو بھی سمجھ لیں۔ اللہ کے نبی کو گالی دی گئی، اللہ کے نبی کو پتھر مارے گئے، امام کائنات کو گھر سے باہر کیا گیا، لیکن اللہ کے نبی نے اپنی ذات کے لیے کسی کو بد دعا نہیں دی۔ طائف کے بازار میں مارا گیا، پھر بھی اللہ کے نبی نے بد دعا نہیں کی، اشارہ بھی چاہ رہے فرشتے، لیکن پھر بھی آپ نے بد دعا نہیں کی، بلکہ کیا فرمایا؟ اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو سمجھ عطا فرما، فإنہم لا یعلمون، یہ جانتی نہیں ہے۔ اور آپ نے فرمایا مجھے امید ہے اگر آج یہ مسلمان نہیں ہو رہے ہیں، نہ ہونے دو، پانی دے دیجیے، وہ آنے والی نسل ان کی ضرور مسلمان ہوگی۔ لیکن عصر کی نماز جب اللہ کے نبی کی صرف جماعت سے آپ نہیں پڑھ پائے، آپ جماعت سے نماز نہیں پڑھ پائے، حضرت عمر فاروق جماعت سے نماز نہیں پڑھ پائے، تو اللہ کے نبی نے معلوم ہے کیا کہا؟ ملا اللہ بیوتہم وقبورہم نارا،
अनिस्सलातिल वुस्ता, ऐ अल्लाह इनके घरों को और इनकी कब्रों को आग से भर दे। कमा हबसूना व शगलूना अनिस्सलातिल वुस्ता, जिस तरीके से इन्होंने बीच की नमाज यानी असर की नमाज से हमें भटका दिया, हमें असर की नमाज जमात से न पढ़ने दी। आप इस वाकये से नमाज की अहमियत का अंदाजा लगाइए। सहाबा ने और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज छोड़ी नहीं थी, बल्कि जमात से आप नहीं पढ़ पाए तो आपकी आंखों में आंसू भी आ गए और आपने बद्दुआ भी कर दी। आज जरा हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें, हमारी नमाजें कितनी चली जाती हैं हमें कोई पता नहीं है। असर की नमाज में हम चौराहों पर दुकानों पर चाय की चिस्कियां लेते हैं, लेकिन हमें असर की नमाज का पता नहीं होता है, हमें नमाज पढ़ने का कोई ध्यान नहीं होता है। मेरे भाइयों, ये हालात हैं हमारे। अच्छा, एक बहाने की तरफ मैं आपको लेकर के चलूं। आज बड़े बहाने रहते हैं, मौलाना साहब आप लोग तो नमाजें पढ़ाते हो, आप लोग तो आलिम हो, आप तो नमाजें पढ़ लोगे, लेकिन हम खेती करते हैं, हम खलियान करते हैं, हम दुकान पर रहते हैं, हम बिजनेस करते हैं, हम क्या करें, हम कैसे नमाजें पढ़ लेंगे, हमसे नमाजें कैसे पढ़ ली जाएंगी। आइए इस बात को भी मैं समझाने के लिए एक वाकया आपके सामने रखूं। सारे सहाबा जंग के अंदर मौजूद हैं, नमाज का टाइम हो गया। क्यों? कुरान ने क्या फरमाया? नमाज को अपने वक्त पर पढ़ना है। कुरान क्या कहता है? इन्ना सलाता कानत अलल मोमिनीना किताबम मौकूता, बेशक नमाज ये मोमिनों पर उनके मुकर्ररा औकात में फर्ज की गई है। जंग हो रही है, तीर और तलवार के मामले हो रहे हैं, अजान का वक्त हो गया, नमाज का वक्त हो गया, अजान दे दी गई, जंग बंद कर दी गई, सारे सहाबा नमाज के अंदर लग जाते हैं। नमाज शुरू हो जाती है, नमाज शुरू हुई, सहाबा जब सजदे के अंदर पहुंचे, कुफ्फार ने देखा, मुशरिकीन ने देखा, कितना बेहतरीन चांस था, कितना बेहतरीन मौका था, हम अपनी तलवार से इन लोगों की गर्दन उड़ा देते, हमें लड़ना भी ना पड़ता, हमें अपनी जानें भी गंवाना ना पड़ती। लिहाजा उन लोगों ने जमा होकर के स्कीम बनाई कि अगर अब ये लोग सजदे में जाएंगे तो हम इनकी गर्दनें तन से जुदा कर देंगे। मेरे भाइयों, इस मौके पर जबकि तलवारें चल रही हैं, इस मौके पर जबकि सहाबा नमाज में जंग में लगे हुए हैं, अगर अल्लाह चाहता तो ये कह देता नहीं मेरे सहाबा बाद में जाकर के अपनी राउटी में नमाज पढ़ लेना, अपने घरों पे जाके नमाज पढ़ लेना, नहीं, बल्कि क्या हुआ, सलातुल खौफ का हुक्म नाजिल कर दिया गया। सलातुल खौफ का यानी जब खौफ का मामला हो, डर का मामला हो, तो नमाजें किस तरीके से पढ़नी है वो हुक्म बता दिया। सूरह निसा आयत नंबर 102 के अंदर इस चीज का जिक्र है। आइए मैं सिर्फ इशारा कर देता हूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह हुक्म दिया, ऐ इमाम कायनात, आप इनको दो हिस्सों में बांट दीजिए, आधे लोग नमाज पढ़ेंगे, आधे लोग इनकी रक्षा करेंगे, आधे लोग इनकी हिफाजत करेंगे, आधे लोग नमाज पढ़ेंगे। बताइए, आज हम नमाजें पढ़ते तो कहते रहे टाइम नहीं मिलता है। अगर किसी मौलाना साहब ने कह दिया भाई साहब जरा नमाजें पढ़ लो, रे भाई हमारे पास टाइम कहां है, आप लोग तो फ्री हो, आप लोग तो हर वक्त नमाजें पढ़ सकते हो, हम कैसे पढ़ सकते हैं। जंग में सहाबा मशगूल हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये नहीं कहा चलो बाद में पढ़ लेना, नहीं, बल्कि ये फरमाया टाइम पर नमाज पढ़ना है। आधे लोग नमाज पढ़ें और आधे लोग बॉडीगार्ड बन करके, रक्षक बन करके, उनकी हिफाजत का दस्ता बन करके खड़े हो जाएं, उनकी हिफाजत करें। और जब आधे लोग नमाज पढ़ लें तो दूसरे लोग जाकर के वो पीछे हट जाएं और फिर वो नमाज पढ़ें।
میرے بھائیوں یہاں صلاۃ الخوف نازل کر دی لیکن نماز کو معاف نہیں کیا گیا. اور ذرا بہانہ آپ ڈھونڈتے ہیں. ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرنے کے بعد ایک آیت کریمہ میں پڑھوں گا اور اس میں آپ کو میں بتاتا ہوں بے نمازیوں کے انجام کی طرف میں آپ کو لے کر کے چلوں گا. اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے ہیں, حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی ہے. اللہ کے نبی کی خدمت میں آ گئے, اے اللہ کے نبی میں نابینا ہوں, مجھے آنکھوں سے دکھتا نہیں ہے, اللہ کے نبی مجھے اجازت دے دیجئے میں گھر پر نماز پڑھ لیا کروں. اے اللہ کے نبی مجھے اجازت دے دیجئے میں اپنے گھر پر نماز پڑھ لیا کروں, مجھے کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے, میرے گھر پر کوئی بچہ نہیں ہے جو میرا ہاتھ پکڑ کر کے مسجد میں مجھے لے آیا کرے. اے اللہ کے نبی مجھے اجازت دے دیجئے. اللہ کے نبی کی صفت, آپ بہت زیادہ رحم کرنے والے تھے. نابینا صحابی کے اس معاملے کو دیکھا, اجازت دے دی, کہا جاؤ ٹھیک ہے تم نماز پڑھ لیا کرو اپنے گھر پر. لیکن تھوڑی دیر میں اللہ کی طرف سے آرڈر آیا, نہیں محمد رسول اللہ, مردوں کا گھروں پر نماز پڑھنا یہ صحیح نہیں ہے بلکہ مسجد میں آنا ضروری ہے. اللہ کے نبی نے آواز دی, اے عبداللہ ابن ام مکتوم ادھر آؤ. کہا کیا ہوا؟ کہا ذرا یہ بتاؤ جب مسجد میں اذان ہوتی ہے, مسجد میں جب مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ, اے عبداللہ ابن مکتوم کیا تمہارے کانوں میں یہ آواز پہنچتی ہے یا نہیں پہنچتی ہے؟ کہا اللہ کے نبی آواز تو پہنچتی ہے. کہا جب پہنچتی ہے تو تمہیں مسجد میں آ کر کے نماز پڑھنی پڑے گی. کس کو کہہ رہے ہیں؟ ایک نابینا صحابی کو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں تمہیں مسجد میں آ کر کے نماز پڑھنا پڑے گی. معلوم ہے ابھی پچھلے سال ہمارے یوگی جی نے یو پی کے اندر پرتیبندھ لگایا تھا کہ لاؤڈ اسپیکر اوپر میناروں پر نہیں لگا سکتے, صرف ایک پونگا لگا سکتے ہو جس کو ہمارے یہاں سراہی کہتے ہیں جو آواز کو براڈ کاسٹ کرتی ہے. کہا بھئی ایک لگا سکتے ہو, لیکن اس ایک کی بھی آواز اتنی زیادہ تیز رہی کہ سارے گھروں پر آواز پہنچی. میرے بھائیوں ایسے لوگوں کو دھنیہ واد کہنا چاہیے, ایسے لوگوں کا جو نمازوں سے دور رہتے ہیں اور جو اللہ کے یہاں بہانہ ڈھونڈ سکتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں آواز نہیں آ رہی تھی. بتاؤ آج کون سا مسلمانوں کا گھر ہے جہاں مؤذن کی آواز ان کے کانوں تک نہیں پہنچ رہی ہو؟ سب کے گھروں پر پہنچتی ہے. اللہ کے نبی نے عبداللہ ابن ام مکتوم سے یہی کہا, بتاؤ کیا تمہارے کانوں میں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز پہنچتی ہے یا نہیں پہنچتی ہے؟ کہا اللہ کے نبی پہنچتی ہے. کہا اگر پہنچتی ہے تو تمہیں مسجد میں آ کر کے نماز پڑھنی پڑے گی. بتائیے ہے کہیں گنجائش نماز چھوڑنے کی؟ کہیں پر بھی گنجائش نہیں ہے. آئیے ایک آیت کریمہ جس میں میں آپ کو انجام کی طرف بھی لے کر کے چلوں. آپ نمازوں کا حکم قرآن میں پڑھ لیں, آپ نمازوں کا حکم حدیث کے اندر پڑھ لیں. میں اب زیادہ ادھر جانا نہیں چاہتا, لیکن ایک آیت کریمہ ایسی رکھ دوں جس سے آپ کو انجام بھی معلوم ہو جائے. پارہ نمبر 16 سورہ مریم آیت نمبر 58 اور 59. اللہ رب العالمین نے سورہ مریم ان آیتوں سے پہلے آیات کے اندر اللہ نے انبیاء کا ذکر کیا ہے. اللہ نے انبیاء کا ذکر کیا, نبیوں کا ذکر کیا, رسولوں کا ذکر کیا, رسولوں کی فرما بردار اولاد کا بھی ذکر کیا, اطاعت شعار اولاد کا ذکر کیا, اللہ کے برگزیدہ پیغمبروں کا ذکر کیا, ان کی اولاد کا ذکر کیا. انبیاء کی اولاد اپنے باپوں کا کس طریقے سے کہنا مانتی تھی, کس طریقے سے اطاعت اور فرما برداری کرتی تھی, کس طریقے سے نمازیں پڑھتی تھی, یہ تمام
ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک آیت کے اندر ان کی تعریف کری. کیا؟ اذا تتلا علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا. یہ انبیاء اور انبیاء کی اولاد جب ان کے اوپر اللہ کے قرآن کی آیتیں پڑھ کر کے سنائی جاتی ہے، جب ان کو قرآن کی آیتیں، جب ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ کر کے سنائی جاتی تھی، خروا سجدا وبکیا، تو یہ سجدے کے اندر روتے ہوئے گڑگڑاتے ہوئے گر جاتے تھے. یہ انبیاء اور ان کی اولاد کا ذکر اللہ رب العالمین نے کیا کہ یہ سجدے میں روتے ہوئے گڑگڑاتے ہوئے چلے جاتے تھے، سجدہ ریز ہو جایا کرتے تھے. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا. ذرا دھیان سے سننا، یہاں سے آپ ذرا غور کریں. فخلف من بعدهم خلف، پس ان کے بعد ایسے نہ خلف پیدا ہو گئے، ان کے بعد ناہنجار اور نالائق قسم کے لوگ پیدا ہو گئے. کیا کیا ان لوگوں نے؟ اضاعوا الصلاۃ، ان لوگوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا. واتبعوا الشہوات، اور یہ خواہشات کے پیچھے پڑ گئے. دیکھیے کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے. اور نماز ضائع کرنے والوں کو اللہ ناہنجار کہہ رہا ہے. اور آج ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم مسلمان ہیں، اللہ ہماری سنی نہیں رہا ہے. بڑا عجیب مسئلہ ہے میرے بھائیوں. ذرا غور کرو، یہاں اس آیت کریمہ کے اندر قرآن کے حوالے سے بول رہا ہوں میں، یہ کوئی عربی بنا کر کے نہیں پیش کر رہا ہوں. اللہ نے کیا فرمایا؟ انبیاء اور ان کی اولاد یہ سجدے کیا کرتے تھے، اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے. لیکن اب کیا ہے؟ فخلف من بعدهم خلف، بس ان کے بعد ایسے ناہنجار پیدا ہو گئے، ایسے نالائق لوگ پیدا ہو گئے. اضاعوا الصلاۃ، جنہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا. واتبعوا الشہوات، اور وہ شہوات کے پیچھے پڑ گئے. میرے بھائیوں، آج مسلمانوں کے اندر دونوں چیزیں، یہ دونوں برائیاں پیدا ہو گئی. نمازوں کو ضائع کرنا اور خواہشات کے پیچھے دوڑنا، یہ دونوں چیزیں پیدا ہو گئیں. اب ہم کہتے ہیں اللہ ہماری سنی نہیں رہا ہے. تو اللہ نے جس طریقے سے انہیں ناہنجار کہا ہے، اللہ نے جس طریقے سے انہیں مغضوب کہا ہے، ایسے ہی ہمیں بھی تو ناہنجار کہہ دیا، اللہ نے نالائق کہہ دیا. ان لوگوں کو جو نمازیں ضائع کرتے ہیں، نمازیں برباد کرتے ہیں. اور انجام بھی بتایا. فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، القریب یہ تمام کے تمام لوگ جہنم کی وادی میں ڈال دیے جائیں گے. غی، یہ جہنم میں خطرناک وادی ہے. اللہ نے فرمایا جن لوگوں نے نمازوں کو ضائع کیا، جو لوگ خواہشات کے پیچھے پڑے، ان تمام کے تمام کو غی، جو جہنم کی وادی ہے، اس کے اندر جھونک دیا جائے گا، اس کے اندر ڈال دیا جائے گا. ذرا آپ اس آیت کی روشنی میں غور کریں، بے نمازیوں کا کیا انجام ہو رہا ہے. بے نمازی، اللہ کہہ رہا ہے ان تمام لوگوں کو جہنم کی وادی کے اندر جھونک دیا جائے گا. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں یہ جہنم کی وادی کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں یہ غی کیا ہے؟ کہہ رہے ہوا نہر فی نار جہنم، یہ جہنم کی آگ کے اندر ایک وادی ہے. خبیث الطعام، جو بد مزہ ہے، بعید القاری، اور بہت زیادہ گہری ہے، اس کے اندر یہ بے نمازی ڈالے جائیں گے. نوجوانوں اور میری ماں اور بہنوں، ذرا قرآن کی اس آیت کو کبھی اپنے طور پر بھی پڑھ لینا. وہ لوگ جو نمازوں کو چھوڑتے ہیں، وہ لوگ جو نمازوں کو ضائع کرتے ہیں، قرآن کی یہ آیت
सूरह मरियम के अंदर पारा नंबर 16 और आयत नंबर 58 और 59 पढ़ करके देख लेना। अल्लाह ने फरमाया जिन लोगों ने नमाजों को जाये किया, जो लोग ख्वाहिशात के पीछे पड़े, हम उनको जहन्नम के अंदर डाल देंगे। लेकिन हाँ, अभी इसी आयत के अंदर जवाब भी दिया, क्या फरमाया? इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला सालिहा उलाइका यदखुलूनल जन्ना वला युज़लमून शैया इल्ला, हाँ मगर वो लोग जिन्होंने तौबा कर ली, जो लोग अल्लाह पर ईमान ले आए, जिन्होंने नेक अमाल किया, उलाइका यदखुलूनल जन्ना, ये तमाम के तमाम लोग जन्नत में दाखिल किए जाएंगे। वला युज़लमून शैया, और उन पर जर्रा बराबर भी जुल्म नहीं किया जाएगा। ये नौजवान जो बात कर रहे हैं, जरा आप ध्यान से सुनिए कुरान की आयत क्या कह रही है हमसे। जो लोग नमाजें नहीं पढ़ते हैं, अगर आप कुरान को मानते हैं, अगर आपका यकीन है, बिलीव है, अल्लाह ने जन्नत बनाई है और जहन्नम बनाई है, आपको मालूम है कि जहन्नम बड़ी खतरनाक जगह है, तो आपको इस कुरान की आयत पर गौर करना होगा कि जो लोग नमाजों को जाये करते हैं वो जहन्नम में डाल दिए जाएंगे। हाँ, अगर जो लोग तौबा कर लें, जो लोग नेक अमल कर लें, जो लोग ईमान ले आए, वो लोग जन्नत के अंदर दाखिल किए जाएंगे। वला युज़लमून शैया, और उनके ऊपर जर्रा बराबर भी जुल्म नहीं किया जाएगा। आइए और देखें, मैं जरा नमाजी भाइयों के ताल्लुक से एक कुरान की आयत जिसमें बेनमाजियों को भी पता चलेगा और जो नमाजें पढ़ते हैं उनका भी अंदाजा होगा कि अल्लाह ने आखिर ऐसा क्यों कहा। देखिए, अभी यहां नमाजों को जाये करने वालों के लिए अल्लाह ने कहा ये जहन्नम की वादी में जाएंगे, लेकिन एक आयत करीमा पारा नंबर 30 के अंदर एक मुकम्मल सूरा है, उसकी आयत नंबर 4 और 5 पढ़ते हैं। फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, नमाजियों के लिए वैल है, नमाजियों के लिए बर्बादी है, नमाजियों के लिए हलाकत है। आप जरा गौर करें, यहां जो हमारे नमाजी भाई हैं वो भी जरा तवज्जो से सुन ले, और हमारी वो माएं और बहनें जो नमाजें पढ़ती हैं वो भी गौर करें। अल्लाह ने क्या फरमाया? फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, नमाजियों के लिए बर्बादी है। वैल भी जहन्नम का एक गड़ा है, नमाजियों के लिए बर्बादी है। अब बताइए, अरे लोग नमाजें पढ़ रहे हैं, उनके लिए क्यों बर्बादी है? ऐसा कुरान ने क्यों कहा? अल्लाह ने क्यों फरमाया नमाजियों के लिए बर्बादी है? अल्लाह ने इस आयत के अंदर खुद ही जवाब दिया, क्या? अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन, ये वो नमाजी है जो अपनी नमाजों के अंदर सुस्ती करते हैं, काहिली करते हैं। मालूम है, बहुत सारे लोग नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, इधर तकबीर हो रही है, नमाज में खड़े हो गए, अल्लाहु अकबर, नियत बांध ली, इमाम साहब कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन, और ये नमाजी भाई बेचारा कह रहा है पता नहीं मैंने कितना खेत बोया है और कितना रह गया। ये बेचारा नमाज में यही सोच रहा है, नमाज में खड़ा है, नमाज हो रही है, नमाज पढ़ रहा है, इधर तारीफ हो रही है अल्लाह की, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है, ये दुआ हो रही है। और नमाजी बेचारा नमाज के अंदर खड़ा है और सोच रहा है पता नहीं बाजार से सामान आया है या नहीं आया है। एक नमाजी नमाज पढ़ रहा है,
نماز پڑھتے ہوئے اس کا پورا دماغ غیر حاضر ہے، بیچارہ یہاں کھجلاتا ہے کبھی یہاں کھجلاتا ہے. یہ معاملات نمازیوں کے ہیں. اور نماز میں کھڑا ہے، اچانک لائٹ چلی جاتی ہے، دھیان دے رہا ہے پتہ نہیں پنکھا اوپر چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے. اور اگر جنریٹر نہیں چلا مسجد کے اندر تو پھر متولی صاحب کی اور امام صاحب کی آ گئی، بھائی صاحب کیا یہ انتظام نہیں کیا تم نے؟ تو یہ اس طریقے کے نمازیوں کے لیے کیا ہے؟ ویل ہے، بربادی ہے، دماغ حاضر ہی نہیں ہے. یہاں تک کہ امام صاحب نے ظہر کی پہلی رکعت پڑھائی، دوسری پڑھائی، تیسری پڑھائی، چوتھی پڑھائی. چوتھی پڑھانے کے بعد امام صاحب نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم